کسی تعارف کے محتاج نہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. علی محمد خان صاحب, آج ایک بار پھر یہ جو سازشی سرکار ہے اس نے عمران خان صاحب کا امیج خراب کرنے کی, ساکھ متاثر کرنے کی باقاعدہ کوشش کی ہے. پہلے کہا کہ جی گھڑی جو ہے وہ عمر ظہور نامی شخص کو فرح خان نے بیچی تھی, اور اب ایک آڈیو کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ زلفی بخاری صاحب نے شاید گھڑی بیچی ہے. تو یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ گھڑی تو ایک ہے لیکن 3-4 بار بک گئی ہے, کیسے ہو گیا؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. لیکن میرے خیال میں اس حکومت کی ذہنی کم مائیگی اور ان کی انٹلیکچول بینک کرپسی کی اس سے بڑی مثال اور کوئی نہیں ہے کہ ان کے پاس عمران خان صاحب کے خلاف گھڑی کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں. اور گھڑی ایک ایسی چیز ہے کہ نہ وہ چوری ہوئی ہے, نہ وہ غبن ہوئی ہے, نہ وہ رشوت کا مال ہے, نہ وہ کوئی بلیک منی ہے, نہ وہ کوئی کک بیک ہے. وہ ایک تحفہ ہے جو نارملی ملتا ہے سربراہان مملکت کو یا وزراء اعظم کو. کچھ لوگ اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں توشہ خانے سے پیمنٹ کر کے, اور کچھ اس کو نہیں رکھتے. نارملی لوگ پریفر کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے کوئی تحفہ ہے جو کہ کسی بڑے ہی قریبی دوست ممالک کی طرف سے ہو یا کوئی تاریخی چیز ہو, تو لوگ اس میں جو بھی اس کا پیمنٹ بنتی ہے وہ پے کر کے رکھ لیتے ہیں. حالانکہ ماضی میں میاں صاحب کی جب پہلی یا دوسری جب حکومت آئی, جب تیسری آئی, اور زرداری صاحب کی جب گورنمنٹ تھی, تو اس دور میں بہت سی چیزیں ان لوگوں نے لیں جس کی تو کوئی نامنل فیس بھی پے نہیں کی گئی, لیکن بہرحال خان صاحب نے وہ پے کی اور وہ دے دی. اب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس بندے کے خلاف ہم کریں. اصل میں you know what the problem with them is they can't even comprehend. ان کو سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ سیاست میں کیا پیسہ کمانے کے بغیر بھی کوئی آ سکتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک شخص یہاں تو کونسلر یا چھوٹا سا ایم پی اے بن کے لوگ پتنی کیا سے کیا کر لیتے ہیں, چھوٹا سا صوبائی وزیر آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے اور پتنی کتنے خزانے بھر لیتا ہے اپنے. تو ایک آدمی ہے جو 5 سال خیبر پختونخوا کا بلا شرکت غیر وہ ایک حکمران رہا جب وہاں ہماری حکومت تھی, پھر 3.5 سال وزیر اعظم رہا. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے آبادی کے لحاظ سے جس کو کہتے ہیں کہ اگر پنجاب آپ کے پاس ہے تو آپ وزیر اعظم ہیں, تو وہاں بھی 4 سال سے اس کی حکومت ہے. اور اس بندے کے پاس 4 مرلے کا اس نے پلاٹ کہیں نہیں لیا, اس نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا, اس نے کوئی پرمٹ نہیں لیا, اس نے کوئی پراپرٹی نہیں بنائی, اس نے کوئی مل نہیں بنائی, اس نے کوئی زرعی زمین, بلکہ الٹا خان صاحب نے اپنی زرعی زمین میاں والی میں بیچی. خان صاحب نے اپنی زمین جو ہے زرعی زمین بیچی, اور اس کی جو آمدن آئی ہے, مجھے جو اطلاعات پہنچی ہیں قریبی ذرائع سے, وہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ پیسے شوکت خانم میں ڈال کے اور تھوڑے سے اپنی انہوں نے رکھنی ہے اپنے خرچے کے لیے, اور بہت ساری زمین انہوں نے آبائی زمین بیچ کے شوکت خانم میں پیسے جمع کر دی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ کوئی وزیر اعظم بن کے سوئس بینکس نہیں بھر رہا, وزیر اعظم بن کے منی لانڈرنگ نہیں کر رہا, وزیر اعظم بن کے اس کا کوئی ایسا انویسٹر نہیں ہے جس سے یہ پیسے بنا رہا ہے اپنے لیے, یا ایون فیلڈ اکاؤنٹس بنا رہا ہے, یا اوورسیز اکاؤنٹس بنا رہا ہے, یا اس کے. تو یہ ساری چیزیں اب یہ حیران و پریشان اسی گھڑی کے پیچھے آ رہے ہیں, روز اس کو چمکاتے ہیں, کبھی اس طرف سے چمک ڈالتے ہیں, کبھی اس طرف سے. تو یہ تو چیز بھی آج ان کی ٹھوس ہو گئی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے عمران خان صاحب کو اللہ نے جو ہے وہ سرخرو کیا ہے. اس وقت ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے, ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی سیاسی مات ہو رہی ہے, ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے الیکشن کا. ٹھیک. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. تاریخ میں پہلی بار عمران خان, آصف علی زرداری, شہباز شریف, مریم نواز, مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو سب ایک ساتھ چل رہے ہیں صرف بول پر. سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.